اور رات کے ابھی 12 بج چکے اور امین القادری جو ہے وہ بیٹھ چکے ممبر پہ. صحابہ کا ذکر کرے تو ایک طبقے کو تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت کا ذکر کرے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. دونوں مل کے فٹ بال کی طرح گالیاں دیتے ہیں لیکن ہم مسکراتے ہیں. ارے وہ عاشق کیا، وہ دیوانہ کیا جسے پتھر نہ مارا جائے. اگر تاج الدین جیسا بھی دیوانہ بنتا ہے تو ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں. لوگ پاگل سمجھ کر کے پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں. پاگل دیوانہ بننے کے بعد آزمائش نہ ہو پھر کیا ہے. ارے یہ اتنے گھنٹوں کھڑے کس کے نام پہ کھڑے ہیں؟ تاج الاولیاء کے ان کے دادا دادی کے نام پہ کھڑے. میں تو دعا کرتا ہوں ناگپور والوں، یہاں پنجتن کے صحابہ کے نام پہ کھڑے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں کھڑے ہونے سے محفوظ فرما. خدا کے سچے مولائیوں، صحابہ کے ماننے والے مولائیوں، تیری نسلیں تیری نسلیں تیری نسلیں. 1857 کے بعد کے مولوی وہ ابھی حسینیت کے دشمن ہیں. ہندوستان کے تقریباً 70-80% لڑکے اور لڑکیاں پکچروں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے ناجائز دوستی میں مبتلا ہو گئے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو کام یزید کا تھا نا. تم اپنے محلے کی شادی شدہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اپنی سالیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، آج نشے کی گولیاں کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشے کی پڑیاں الگ الگ انداز میں، کئی ہیروئن کی شکل میں، کئی درخت کی شکل میں، کئی اللہ اکبر کتا گولی کی شکل میں، کئی کسی شکل میں. حکا اگرچہ ہم اس کو حرام ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو، یہ جو حکے میں جو فلیور والا جو بھی آئٹم ہوتا ہے اس میں باضابطہ طور پر اسلام دشمن طاقتیں ایم ڈی ملا کر کے بھیج رہی ہے چند. اور اسی طریقے سے جو گٹکے کی مختلف شکلیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایم ڈی ملا کر کے اور اس طرح نشے کی چیزیں ملا کر کے ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور رات کے ابھی 12 بج چکے اور امین القادری جو ہے وہ بیٹھ چکے ممبر پہ. دیکھو پبلک کی یار، ابھی آگے چلتا ہوں دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ پبلک دیکھو آپ. لیکن احمد رضا ان سے بڑے مولائی میرے امام ہوئے. کیسے ہوئے وہ سنیے. آپ نے بیٹوں کا نام علی کے نام پہ سنا ہوگا. جتنے ٹھیکیدار بنے میں ان کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. وہ تو احمد رضا ایسے تھے، وہ مولانا کو سن، غور سے سن. بیٹوں کے نام آپ نے علی کے نام پہ رکھے ہیں. احمد رضا وہ عاشق علی تھا جس نے بیٹیوں کا نام بھی علی مرتضیٰ کے نام پہ رکھا. کنیز حسین رکھا. حسن اور حسین کو ملا کے حسنین کہتے ہیں. جب ایک اور پیدا ہوئی تو اس کا نام کنیز حسنین رکھا. ہم نے تو علی علی کرنا امام احمد رضا سے سیکھا ہے. لیکن بس لوگوں میں ہمیں فرق یہ ہے، ہم علی علی خوب جی بھر کے کرتے ہیں مگر دل میں خلفائے راشدین کی محبت لے کے کرتے ہیں. اب ہمیں کوئی کچھ کہے تو میں وہ صوفی صاحب نے ذکر کیا، اعلیٰ حضرت کے شعر میں پڑھنے لگا ہوں. بات بہت دور نکل گئی لیکن آپ ساتھ ہیں، تاج الاولیاء کا فیضان ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے. راجہ بھائی تو کہہ رہے پوری رات، لیکن ایسا نہیں. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدہ کی توجہ ڈائریکٹ ادھر ہو رہی ہے. سب آواز میں آواز نکالے جس کو جو یاد ہو. نور بن بے نور ساجے نور میں نور 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 بن بے نور ساجے نور میں نور 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 بدلت کی کنیز اللہ رضا نور کا
سب گھرانہ نور کا. اب تقریر ختم کراؤ, توجہ فرمائیں. جن کی ماں سیدہ کائنات ہو, جن کا بابا علی مرتضیٰ ہو, جن کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہو, اللہ اکبر, جن کے بڑے بھائی امام حسن ہو. اب بتاؤ کیا یزید میں اور امام حسین میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ ایک بات آپ کو حدیث پر سناؤں, اگر کسی کو اور دشمن نے جس کے حسن کی تعریف کی اس کو امام حسین جیسا خوبصورت حسین کہتے ہیں. حسین وہ حسین ہے جس کو دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ تو بڑا خوبصورت ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا ہمشبی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آخری بات, تقریر کا آخری حصہ. یزید بھی پتا چل گیا, حسین بھی پتا چل گیا, جلدی جلدی پڑھ. یزید وہ جو قرآن کو کبھی ہاتھ نہ لگائے, حسین وہ جو نیزے پہ قرآن سنائے, یزید وہ جو حج کے موقع پہ بھی شراب پیے, حسین وہ جس نے کبھی شراب کو سننا بھی پسند نہیں کیا, یزید وہ جو محرمات کے ساتھ بھی گندگی کرے, حسین وہ جس نے کبھی نامحرم پر نظر نہ ڈالی, یزید وہ جو بیت المال کھا جائے, حسین وہ جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے, یزید وہ جو یہ بچپنا گزارے یہودی نصرانیوں کے ساتھ, حسین وہ جس کا بچپنا نبی کے سینے پہ چڑھ کے گزرے, یزید وہ جو بندروں کا ناچ دیکھے, حسین وہ جو جبریل کو دہیا کی شکل میں آتا جاتا دیکھے, یزید وہ اللہ اکبر گالیوں سے زندگی پر ہے, حسین وہ جس پر فرشتے بھی درودوں کے گجرے نچھاور کرے, یزید وہ پنا تو یہودیوں میں, حسین وہ جس کو جھولا جھلانے فرشتے آئے, یزید وہ اللہ اکبر, یزید وہ, یزید وہ جہاں پر طلاق پڑی ہو, زیادہ نہیں کہوں گا, یزید وہ جہاں پہ طلاق پڑی ہو, حسین وہ جہاں پہ ماں اور باپ کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہو, یزید وہ جس پہ نبی نے کہا کہ وہ پہلا بندہ ہے بنو امیہ کا جو میری سنت کو بدل دے گا, حسین وہ جس نے سنت کے پہرا دے کے قیامت تک سنت کو محفوظ کر دیا, یزید وہ جو پلید ہے, حسین وہ جس کے لیے آیے تطہیر ہے, یزید وہ امام احمد بن حنبل جس پہ لعنت کرتے ہیں, حسین وہ سارے امام نماز میں جس پر ان کی آل پہ درود پڑھتے ہیں, یزید وہ جس کے لیے ڈھولکیاں بجائی گئی, حسین وہ جس کے نانا کی نوبت اذان کی شکل میں دہرائی گئی, یزید وہ جس کا نام کبھی نہیں لیا جاتا خیر کے ساتھ, حسین وہ جس کا نام منبر پر لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا, یزید وہ جس کی امی کا نام کسی کو نہیں پتا ہے. توجہ, میں امی کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں لیکن تقابل تو ضرور کروں گا. ماں کا مذہب کیا تھا, مسلک کیا تھا, کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے احترام میں اللہ اکبر صحابی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ان کے گھر کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہتے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا یزید کی امی جو بھی ہو ان کا نام کسی کو نہیں پتا ہے, لیکن حسین وہ جس کی ماں کی شان یہ ہے کہ جس منبر پر کوئی عورت چڑھ نہیں سکتی, جس منبر پر کوئی عورت چڑھ نہیں سکتی, اس منبر پر ہر جمعہ صرف ایک ہی خاتون کا نام لیا جاتا ہے اور وہ حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کی ذات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت خاتون جنت, ایک نعرہ حیدری, اسے سرکار تاج الاولیاء حضور سید امین القادری. میرے نام کا نعرہ نہیں لگا, جب آقاؤں کا ذکر ہو تو غلام کے نام کا نعرہ نہیں. میں خاندانی غلام و اہل بیت کا, آقاؤں کے نام کے ساتھ غلام کے نام کے نعرے کی حیثیت ایسی جیسے مخمل میں آپ نے ٹاٹ کا پیون لگا دیا. ہمارے آقاؤں کا ذکر ہے, یہی ہمارا ذکر ہے, حج سے بڑھ کے ہماری کوئی خوشی. ہاں, جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور پھر ہم لوگ قبر میں جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. ہمیں امید ہے قبر میں جائیں گے تو ہم پنجتن کو دیکھیں گے. اپنے مرشدوں, نسبتیں اتنی مضبوط ہیں نا ہماری, ہم مرشدوں کو دیکھیں. جس کو یقین نہیں آتا وہ شروع صدور اٹھا کر کے پڑھ لے, ہم کس کس کو دیکھیں گے یہ تو وقت بتائے گا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں, آج پھولے نہ
समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। आज उनके जिक्र करते हैं ना, गालियां भी सुनते हैं, फिर ताने भी सुनते हैं, लेकिन उनका जिक्र से रुकते नहीं। सहाबा का जिक्र करे तो तबके को तकलीफ होती है, अहले बैत का जिक्र करे तो दूसरे को तकलीफ होती है, दोनों मिलकर फुटबॉल की तरह गालियां देते हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हैं। अरे वो आशिक क्या, वो दीवाना क्या, जिसे पत्थर न मारा जाए। अगर ताजुद्दीन जैसा भी दीवाना बनता है तो उनको भी पत्थर मारे जाते हैं। लोग पागल समझ करके पागल खाने में डाल देते हैं। पागल दीवाना बनने के बाद आजमाइश ना हो फिर क्या है। अरे ये दीवाना आले मोहम्मद था, लोग ने हयाती में पागल खाने में डाला। आज पूरा नागपुर नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनके पीछे पागल हुआ है भाइयों। जिस पे पागल होने का इल्जाम था उसके सारी दुनिया को पागल बना रखा है। वरना कौन आता है भाई, आधी रात से ज्यादा कौन खड़े रहे। ये इतने घंटों खड़े किसके नाम पे खड़े हैं? ताजुल औलिया के उनके दादा दादी के नाम पे खड़े। मैं तो दुआ करता हूँ नागपुर वालों, यहाँ पंजतन के सहाबा के नाम पे खड़े हो, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें खड़े होने से महफूज फरमा। बात खत्म करने लगा, आवाज से क्या कर रहा था सुनिए। सैयद है कायनात वो हस्ती इमाम हुसैन की अम्मी जान, जिनका नाम मिंबर पे लिया है। ऐसा किसी औरत का नाम मिंबर पे पाबंदी से लेते हुए किसी को देखा? असल अम्मी का नाम नहीं लिया जाता, अब्बा का भी लिया जाता है। अब्बा का नहीं लिया जाता, बड़े भैया का भी लिया जाता है, और बड़े भैया का ही नहीं लिया जाता, उनका खुद का भी लिया जाता है। पूरे घराने का नाम लिया जाता है। अब आपने यजीदियत भी समझ ली और हुसैनियत भी समझ। जब हम बनु उमैया की मुखालफत करते हैं ना तो हम उसमें से सहाबा को निकालते हैं। हाँ, इसलिए लोग जो इनके बातों को फेरा न करें। सहाबा की तारीफ और जो सहाबा का देखा मैंने कि आपने सबने सुन लिया, आपको याद है। यजीद भी पता चल गया ना, इमाम हुसैन भी पता चल गया। अब हमारे अंदर दोनों बैठे हुए हैं, यानी करबला भी अंदर है और दिमश्क का हाथ दुखने लगा दरबार भी अंदर है, दोनों अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी। अब इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? अगर आप जवाब आप किसी ने नहीं देना, अब सिर्फ मेरी बारी। बुलवाया खूब, बोला भी आपने, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अब अपने दिल से पूछो ईमानदारी के साथ। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर लेकर अपने दिल से पूछो, तुम्हारे अंदर हुसैन पाक भी और यजीद नापाक भी। ये खानका है, अब समझा रहा हूं। मुफ्ती साहब किबला अगर दुआएं दे तायीद करे तो मैं समझूंगा मेरी बात मुस्तनद। नेकी की कुव्वत को हुसैन कह रहे, बदी की कुव्वत को यजीद कह रहे। जो दिल है वो नेकी का हुक्म देता है, उसको हुसैन कह रहे हैं। जो नफ्स है बुराई की तरफ ले जाता है, उसको यजीद कह रहे हैं। आपके अंदर दोनों है, नफ्स भी है और हुसैन भी है। बुरा लग रहा है ना, दोनों को अंदर बिठा दिया। मैंने नहीं बिठाया है, नफ्स यजीद, दिल हुसैन। दिल ले जाता है नेकी की तरफ, नफ्स ले जाता है गुनाह की तरफ। अब ये करबला रोज हो रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये जो वजूद में जो इस्लाम जिंदा होगा कब होगा? अंदर करबला होगी तभी तो होगा। अब सुनो, दोनों में जंग हो रही है, नफ्स और दिल में। हुसैन और यजीद ने समझाने के लिए कह दिया ना, बात समझ में आ गई। अब शुरू से शुरू करें, 10 मिनट बाद खत्म करना, लेकिन सुन ले। फजर का वक्त है, मौसिन करा सला तो खैरुम मिनन नौम। दिल हुसैन कह रहा है उठ उठ, नाना की सुन्नत है नमाज, फर्ज है नमाज। सजदा बचाने के लिए अली अकबर लुटाया था, हुसैन ने उठ जल्दी चल। हुसैन कह रहा है मस्जिद चल, हुसैन कह रहे मस्जिद चल। दिल यानी ये पाठ पढ़ाने वाले कुछ भाई आ जाते हैं ना, और तू तो जन्नती है, सुन्नी है, तू जन्नती है, और सो जा तुझे क्या जरूरत। अब ये जंग के अंदर, अभी मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, ये जंग करबला दिल अंदर हो रही है। उसमें अब आप हुसैन की बात मान के मस्जिद आ गए तो तुम लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और इमाम हुसैन की बात नहीं मानी, नफ्स यजीद की बात मानी, तो गोया कि तुम यजीदी तो नहीं हो, ये नहीं कहूंगा, गोया कि तुम यजीद के साथ खड़े हो। आज जो किरदार के मामले में इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, समझ लो कयामत के भी इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा। और आज जो किरदार के मामले
معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے، گویا کہ وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور ناگپور کے میرے غیور جوانوں، جس حسین پاک کے نام پر، ان کے نام کے نام پر تم گردن کٹانے کی بات کرتے ہو، ابھی گردن کٹانے کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف سر جھکانے کا وقت آیا ہے۔ فجر میں سر جھکا کر سچے حسینی کیوں نہیں بن جاتے؟ امام حسین نے تو بتا دیا سچی حسینیت کیا ہے۔ حسینیت بیان کرنے کے لیے نہ امین القادری کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے۔ حسین نے خود ہی حسینیت بیان کر دی۔ جب سب لٹا دیا تو آخری میں سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا حسینیت سجدے کا نام ہے، جاتے جاتے بھی سجدہ کر گئے۔ اب بتاؤ آدھی آدھی رات تک جلسوں میں کھڑے رہنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا مسجد جاتے ہو؟ امام حسین نماز بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے مدینے سے کربلا تک جا سکتے ہیں، اور تم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر مسجد نہیں جا سکتے؟ کیا ہم حسینی ہیں؟ بتاؤ، یاد رکھنا، چٹنگ باز نہ بنو۔ آج حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تم عاشورہ کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، تم بابا تاج الدین کے عرس میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم یہ سوچتے ہو ہم سنی ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے، میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ناگپور اور گرد و نواح سے آنے والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں، سن لو، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سچی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہفتے میں 35 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیسے حسینی ہو؟ امام حسین کو سجدے میں جان دے اور تم نیند کو چھوڑ کر کے سجدہ نہ کرو۔ اس کے بعد اب سنو، غور سے سنو، بس 2-3 باتیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، امام حسین نے کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں اٹھائی۔ یزید وہ تھا جو اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے تعلقات کون ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، تمہارے تعلقات لڑکیوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ گرل فرینڈ کے نام پر، اس کے اور بچیوں کے بوائے فرینڈ کے نام پر، استغفر اللہ، موبائل کے اندر اللہ اکبر گھنٹوں گھنٹوں نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہو۔ کسی کی کالج کے اندر دوست ہے، کسی کی محلے میں دوست ہے۔ مسلمانوں کے، بلکہ مسلمان ہی کیا، ہندوستان کے تقریباً 70-80% لڑکے اور لڑکیاں پکچروں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے ناجائز دوستی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو کام یزید کا تھا نا؟ تم اپنے محلے کی شادی شدہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اپنی سالیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کام تو یزید کا تھا، تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ حسین پاک کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت اور پاکیزگی تھی، امام حسین کہتے ہیں میری ماں جس وقت وصال کرتی ہے میں 7 سال کا تھا، 7 سال کی عمر میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے، یہ ان کی ماں کی طہارت ہے، اور آج لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہو، موبائل کے اندر گندی فلمیں بھر کے رکھے ہو، یہ حسینیت ہے؟ بتاؤ کیا ہم حسینی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو محرم کے ایام میں شربت پیتے ہوں ان کا شراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا نشے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج نشے کی گولیاں کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشے کی پڑیاں الگ الگ انداز میں، کئی ہیروئن کی شکل میں، کئی درخت کی شکل میں، کئی اللہ اکبر کتا گولی کی شکل میں، کئی کسی شکل میں مسلم محلوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے، اچھا پڑھنے والے بچے، ان کو نشہ کرایا جا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ جو حقے ہیں نا، حقے، جی توجہ کر لیں، میں بات ختم کرنے لگا تھا، عنوان آ رہے ہیں تو میں بول دیتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ جو حقہ ہے نا، حقے کو بچوں کو پینے مت دو، کیونکہ یہ جو حقہ ہوتا ہے، حقہ اگرچہ ہم اس کو حرام ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں،
لیکن ایک بات آپ کو، یہ جو حکے میں جو فلیور والا جو بھی آئٹم ہوتا ہے اس میں باضابطہ طور پر اسلام دشمن طاقتیں ایم ڈی ملا کر کے بھیج رہی ہے چند، اور اسی طریقے سے جو گٹکے کی مختلف شکلیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایم ڈی ملا کر کے اور اس طرح نشے کی چیزیں ملا کر کے ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں تک نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز چینلوں نے بتایا کہ دنیا یہ بات جانتی ہے، یہ میں نیوز چینلوں کے حوالے سے کر رہا ہوں، لنک اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بیان کے بعد دے دوں گا، دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس قوم کو تلواروں سے نہ مارو، تلواروں سے مارو گے نا تو ہم بدنام ہوں گے۔ کہ یزید نے غلطی کی نا، آج تک لوگ لعنت و ملامت کر رہے ہیں، اس کے فسق و فجور کو بیان کر رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ اس پہ لعنت کرتے اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اسے کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے امام کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن سنیے، اس نے تلوار سے مارا تو پھر بعد میں یزیدیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، سارے مروان آل مروان نے، وہ ان کو تلوار سے مت مارو، امام زین العابدین کو زہر دیا، امام باقر کو زہر دیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا، امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا، امام اعظم کو زہر دیا۔ دیکھیں یہ زہر، اس وقت یزیدیت زہر دے کے تمہیں مار رہی تھی اور اب یزیدیت نشے کر کے تمہیں مار رہی ہے، تاکہ تم میں کوئی حسین پیدا نہ ہو، اور حسین تو اب کوئی پیدا ہوگا بھی نہیں، لیکن حسین و حسینیت جو غلامی ہے وہ بہادری ہے، تمہیں نشے میں اتنا کمزور کر دیا جائے کہ جوانی میں بھی تم بڈھوں سے بدتر ہو جاؤ۔ جو طارق بن زیاد کہتے ہیں، جو سچا حسینی بنا ہے اسے علامہ فضل خیر آبادی کہتے ہیں۔ یہ جرأت جو پیدا ہوتی ہے نا، جرأت حسینیت کی، تو کہتے ہیں نشہ کروا لو ان کو تاکہ ان میں حسینیت پیدا نہ ہو۔ حسینیت کے دشمن صرف داڑھی والے ملا نہیں ہیں، حسینیت کے دشمن سفید لباس اور اس طرح ٹائٹ کیے ہوئے لیڈر بھی ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کو 1857 کے بعد پیدا کیا گیا۔ 1857 کے بعد کے مولوی وہ بھی حسینیت کے دشمن ہیں، اور لیڈر بھی بہت سارے وہ بھی حسینیت کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ انگریزوں کو پتا چلا جس نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف وہ حسینی ہے، جسے دنیا فضل خیر آبادی کہتی ہے۔ کفایت علی کافی مراد آبادی ہے جس نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت پڑھی ہے۔ مفتی صدر الدین آزردہ ہے جس کی بہادری کے ڈنک کی آگ بھی دلی میں پتہ ہے۔ یہ سارے حسینیوں کو دلی سے لے کے لاہور تک ہر درخت پر آزادی کے جنگ کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ دلی سے لاہور تک کا ہر درخت علماء لٹکے ہوئے تھے پھانسی پر۔ حسینی علماء کو ختم کرو اور یزیدی فکر کے مولوی پیدا کرو تاکہ بہادر جنم نہ لے۔ آپ مجھ سے کہیں گے حسینی فکر کے علماء وہ کون تھے؟ میں ایک کی مثال پیش کر دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرتے مرتے کیا یاد آتا ہے لوگوں کو؟ مرتے مرتے کیا؟ بچے، بیوی، گھر، یہی سب یاد آتا ہے نا۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی جس کا نسب بھی امام حسین سے ملتا تھا اور جس کا سلسلہ طریقت بھی امام حسین سے ملتا تھا، جب ان کو کہا نا کہ تجھے پھانسی دی جا رہی ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہا آخری خواہش تو دو ہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اللہ کو راضی کروں، اور ایک نعت لکھنے دو، رسول اللہ کی تعریف کروں۔ اور نعت لکھی، پھانسی کے بندے میں نعت لکھی جاتی ہے۔ ارے تقریر میں لوگ بات کرنے لگتے ہیں تو مضمون نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چپ رہو ذرا سا، مضمون ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن وہاں تو نئی نعت لکھی جا رہی۔ کون سی نعت؟ میں نے پہلے ہی پڑھا تھا، دیکھیے کیسا حسینی تھا وہ، کیسا مولائی تھا وہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، نہ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اپنا سو منخرا کی پوشاک میں نادان ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی کبتا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سورج چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مولائی کی آواز سنو پھانسی کے پھندے کے قریب سے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔
ہے, وہ جوئے کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے, وہ نشے کو ہاتھ کیسے. آؤ توبہ کر لو, بابا تاجالدین کی زمین پہ توبہ کر لو. ہاں اگر تمہیں نشہ ہی کرنا ہے کام تو کہیں ختم کرنی پڑے گی. تو بس اب ماشاءاللہ کافی بیان سن لیے اور آپ لوگ نے بھی سنا ہوگا, اور اب چلتے ہیں درگاہ کی طرف. باقی آپ دیکھ لو ماشاءاللہ کتنی تعداد ہے لوگ یہاں پر. وہ نشہ اللہ اکبر یزید والا نشہ مت کرو, امام حسین والا نشہ کرو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ چلو نشہ ہی کرنا ہے تو چلتے ہی ہیں, چلتے ہیں دونوں نشہ. ہم دونوں نشے کے قائم نہیں ہیں کیونکہ ہم بننا ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ہاتھ اٹھا کے رکھو ستاروں کے آگے, جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. ہم گندگی پہ بیٹھنے والے کبے نہیں, ہم بلندی پڑھنے والے رسول اللہ کے شاہین ہیں شاہین. ہم لوگ نہ سگریٹ پیئیں گے, نہ ہم لوگ ایم ڈی کی طرف جائیں گے, نہ ہم لوگ کسی اور نشہ, حتیٰ کہ ہم حقے کا بھی بائیکاٹ کریں.